اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت سی نیک دعاؤں، تمناؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ جمعۃ المبارک ہے، شعبان کا آخری اور رمضان المبارک کا چاند بس نکلنے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اور آپ ضرور کمنٹ میں آمین کیا کیجئے، اور تاکہ یہ دوسروں تک آمین پہنچے، جتنے ہاتھ اٹھیں، جتنے آمین ہو۔ اس سے بہتر اور دعا کیا ہو سکتی ہے کہ جو خلوص دل سے مانگی جائے، اور قرآن کو نور علی نور رکھ کے جو اللہ سے دعا مانگی جائے، اس سے بہتر اور کیا دعا سے۔ تو ضرور آمین کیا کیجئے، ضرور اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کیا کیجئے، اور کوئی بھی کویسچن، کوئی بھی کیونکہ روزے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن جو ہے آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ ضرور، ہٹ درمی اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اگر کسی قسم میں کوئی شبہ ہے کسی چیز میں کوئی بھی، تو آپ ضرور سوال کریں کامنٹ میں اس کو، تاکہ اس کا جواب جو ہے اللہ کی آیت کو ہی سامنے رکھ کر جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ تو میرے محترم ناظرین، اللہ پاک ہمیں اپنے اس قرآن کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے ہی ہم محمد و آل محمد کی تابعداری کر سکتے ہیں۔ یہی تابعداری ہے، یہی ان کی فرما برداری ہے، اور یہی اسوہ حسنہ ہے کہ قرآن کے مطابق چلنے کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، پارہ نمبر 2 ہے اور اس میں 165 آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی، یہ مہینہ ہے رمضان کا، روزوں کا، انزل فیہ القرآن، نازل کیا اس میں قرآن، یعنی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور روزے رمضان المبارک جب آیا تو اس میں پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ایک بار جو ہے جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، ہدی للناس، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، کل کائنات کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ صرف مومنوں کے لیے، نہیں، کل کائنات کے، اللہ تعالیٰ کی ساری کریشن کے لیے، وبینات، اور اس میں نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اس میں من الہدی والفرقان، ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور فرقان، تفریق کر دینے کی، یعنی کہ جھوٹ اور سچ کی، باطل اور حق کے درمیان، اور غلط اور صحیح جو ہے، لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں غلط طریقوں کے اندر، جو کہ خود سے بنا لیے ہوئے ہیں، رسم رواج بنا کے، تو ان کو دین کا نام دے دیا گیا ہے۔ ایون روزوں کے درمیان ہم تھوڑی سی بات کریں گے آگے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اوپر چلو، قرآن کو سمجھو، تو آپ کو اس میں سے نشانیاں نظر آئیں گی بالکل صاف واضح۔ تو آپ نے حق کے راستے میں، سچائی کے راستے میں، قرآن کے راستے میں چلنا ہے۔ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ فمن شاہد منکم، جو کوئی پائے تم میں سے شہر، اس مہینے کو، فلیصم، پس وہ روزہ رکھے، ومن کان مریدن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بس جو کوئی ہو تم میں سے مریض ایسا کہ جس کو تکلیف ہو، روزہ رکھنے میں پرابلم ہو رہی ہو، اس کو جان کا خطرہ ہو جائے، یا اس کو تکلیف، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ روزہ ہے، خوشی سے روزہ ہے، روزے کا انجوائے کرنا، روزے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو حاصل کرنا، عبادت میں آپ کو مزہ آئے، روزہ رکھنے میں آپ کو پتہ چلے کہ ایکچولی روزہ ہے کیا۔ تو تکلیف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، اور اگر تم ہو سفر میں، اب سفر آج کل تو آسان ہو گئے ہیں، لیکن ایسا سفر آج کل بھی کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان جاتا ہے تو افطاری میں یا سحری میں ڈفرینس آ جاتا ہے، مور دین 4 اور 5 گھنٹوں کا آ جاتا ہے، تو اس میں آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ آپ وہ جو اس میں ڈاؤٹ میں ہو جائیں گے کہ ہمیں کس وقت روزہ کھولنا چاہیے، روزہ آپ کا صحیح نہیں اس وقت رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت چھوٹ دی ہے کہ آپ اس وقت روزہ نہ رکھیں، اور اس کو بعد میں، مریض کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی، پھر بعد میں ومن کان مریضن، اور اس کے لیے فرمایا ہے کہ یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بکم العسر، تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے ہمیشہ سے، ولا یرید بکم العسر، نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے،
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جب تم اس مدت کو یعنی کہ جو تم نے روزے نہیں رکھے ہیں ان کو کمپلیٹ کر لو، تو پھر اس کو بعد میں روزے کو پورا کر لو، رکھ کے بیکمل رکھ لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تکبیر کرو اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہی اس میں ہدایت ہے تمہارے لیے تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے میرے ناظرین، اور آخر میں یہ کہوں گی، بہت ساری یہ میں آگے لے کے آؤں گی انشاءاللہ، لیکن ابھی بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ تراویح کا 20 تراویح کا کانسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے متعلق میں انشاءاللہ العزیز 1-2 دن میں بھیجوں گی، اور جو روزہ کھولنے کا جو ٹائم ہے وہ جلدی کرنے کا نہیں، اس کے لیے بھی میں 1-2 دن میں ضرور ویڈیو ڈالوں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کے مطابق روزہ رکھنا ہے اور عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔